پاکستان نے آئی سی سی کے متعصبانہ اور قبل از وقت بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے ٹویٹ میں لکھا کہ 3 افغان کرکٹرز کی فضائی حملے میں ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئی سی سی نے غیر مصدقہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ آئی سی سی بیان کے چند گھنٹے بعد ہی چیئرمین جے شاہ نے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ آئی سی سی نے متعصبانہ دعوے کی تصدیق میں کوئی معتبر ذریعہ بھی نہیں بتایا۔ فوری اصلاح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، جوہری ماحول میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ پاکستان کے قیام سے اب تک افواج پاکستان نے قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ وطن عزیز کے بیرونی اور اندرونی دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کے فوجی اور اقتصادی ان کی توقعات سے بھی زیادہ ہوں گی۔ پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا، اصلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ پکتیکا میں گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائیوں میں 70 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ 17 اکتوبر کی رات کی کارروائی میں اہم خارجی کمانڈر بھی جہنم واصل ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث اور سرحد پار سے حملہ کرتا رہا۔ مارے جانے والوں میں خارجی فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داڑو، غازی مداخیل، مقرب، قسمت اللہ، گلاب عرف دیوانہ، رحمانی، عادل، فضل الرحمان، عاشق اللہ عرف کوثر اور یونس شامل۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ تمام دہشت گرد گروپ کے مرکزی کردار تھے جن کا خاتمہ ایک بڑی اور فیصلہ کن کامیابی ہے۔ اللہ نے 4 دن کی جنگ میں پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکتا۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کو فرنٹ سے لیڈ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں رکن قومی اسمبلی افتخار نذیر کے گھر آمد۔ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان نے معاشی اور دفاعی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ مریم نواز اور ان کی ٹیم نے عوام خدمت اور خلوص کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے اہم مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ بات چیت 5.5 گھنٹے سے زائد دیر تک جاری رہی۔ اگلے مرحلے کا آغاز آج دوحہ میں ہوگا۔ پاکستان کا افغان طالبان کی عبوری حکومت کو 2 ٹوک پیغام، کہا افغان سرزمین سے پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی افغان سرزمین پر موجودگی ناقابل قبول ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو مطالبات کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی، کہا ہم مشکلات میں ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم۔ سینئر رہنما شیری رحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم حکومت اور وزیر اعظم کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ 1 مہینے بعد دوبارہ سی ای سی ہوگی۔ ندیم افضل چند بولے، وفاقی حکومت نے وقت مانگا ہے، ہم اگلی سی ای سی تک انتظار کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نائب وزیر اعظم چل کر نواب شاہ آئے۔ روایات ہیں کہ کوئی چل کر آئے تو اس کی بات کو مان دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بیان دینے پر شاہین شاہ آفریدی نے افغان کرکٹر راشد خان کو سوشل میڈیا پر انفالو کر دیا۔ اسٹار پلیئر کے قریبی ذرائع کے مطابق ایک ساتھی کرکٹر کے طور پر راشد خان کو ہمیشہ عزت و احترام دیا، لیکن ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ راشد خان کے بیان پر افسوس ہوا۔ افغان کرکٹر راشد خان نے سوشل میڈیا پروفائل سے لاہور قلندرز کا نام ہٹانے کے ساتھ پاکستان کے خلاف متعصبانہ پوسٹ بھی کی تھی۔ اور 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کا مشن، پاکستان ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دھول چٹانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ پریکٹس سیشن میں شریک پلیئرز نے فٹنس ڈرلز کے بعد بیٹنگ اور بالنگ پر بھی کام کیا۔ جنوبی افریقہ نے بھی بھرپور ٹریننگ سے گرین کیپس کو قابو کرنے کے ٹاسک پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔
السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔